اسے سید سالار کہتے ہیں. اپنے محسن کو کبھی بھولنا نہیں. جی اپنے محسن کو کبھی بھولنا نہیں. میں نے یہاں کے پوسٹر میں کنارے جب نام لکھا سید سالار کا، میری طبیعت خوش ہو گئی الحمدللہ. لیکن تلوہ چاٹنے والوں کی کمی نہیں ہے. سنو، تلوہ چاٹنے والوں کی کمی نہیں ہے. چاٹیں گے تلوہ اور آ کر کالر ٹائٹ کریں گے، آ کر کالر ٹائٹ کریں گے اور اندر چاٹیں گے تلوہ. سن لو، میں بڑی صفائی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، اقتدار کا جو بھوکا ہوگا وہ ہوگا. ہم تو اس کے غلام ہیں جس نے تخت و تاج کو ٹھوکر مار دیا اور اسلام کا جھنڈا لے کر چل پڑے. اسی کو زمانہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کہتے ہیں، جنہوں نے تخت و تاج کو ٹھوکر لگا دیا. بادشاہت حاصل نہیں کرنی تھی، ان کے خاندان میں بادشاہت تھی. بادشاہت ان کے خاندان کی کنیز تھی. ہم کو ٹھوکر لگا دیا. اور سن لو ان کے کرم کا جواب. اور جس نے بھارت کے چپے چپے پر اسلام کی شمع روشن کیا، وہی تو میرا خواجہ ہند کا راجہ. سبحان اللہ. ارے زور سے بولو. تو سردار خواجہ غریب نواز، سید سالار مسعود قاضی، سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، سیدنا محبوب الہی، حضور امیر خسرو، سیدنا خواجہ قطب، نصیر الدین چراغ دہلوی، سیدنا بندہ نواز کیسوترا، سیدنا غوث قوالیار اور غوث بنگال، سیدنا علاء الحق پنڈوی، سیدنا مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری. ان تمام بزرگوں کے احسان کے جھنڈے کے نیچے ہندوستان کا مسلمان سانس لے رہا ہے. لیکن اسی بھارت کی سرزمین پر جب تن کے گورے من کے کالے انگریزوں کے سازش کی بنیاد پر جب اسی شامیانے میں سوراخ کرنے کی کوشش کی گئی، تو جس نے 1000 کتابیں لکھ کر کے اور تمام سوراخوں کو بند کر دیا اور شامیانے کو بچا لیا، اسی کو زمانہ امام احمد رضا کہتا ہے. سبحان اللہ. زندہ باد. سبحان اللہ. زندہ باد. لہذا جو لائے اس کی جوتی میرے سر کا تاج، اور جو بچائے اس کی بھی جوتی میرے سر کا تاج. اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو آپ کو اسلام و سنیت کا قائم رکھے. آمین. ارے آمین بولیے. آمین. اب ذہن کو حاضر کرو، تحفظ ناموس رسالہ. حضور کی عظمت کی حفاظت کیسے کرو؟ بھیا جلسہ تو ہوتا ہے، پوسٹر میں لکھ دیتے تحفظ ناموس رسالہ. کرو کیسے؟ کرو کیسے؟ ایسے تو جلسہ کرو تو ہم خود ہوئیں گے. سنو، تو حضور کی اتباع کرو. گھروں میں رسمی اسلام مت رکھو، حقیقی اسلام رکھو. معاشرہ اسلامی جن جن کے سینوں میں حضور کا عشق، حضور کی محبت، سینہ محبت رسول سے خالی ہے. خالی زبانی جمع خرچ سے تحفظ نہیں ہوگا. پہلے خود اپنے سینے کو نبی کے محبت کا مدینہ بناؤ، اور جب تمہارا سینہ نبی کے محبت کا مدینہ ہوگا تو نبی کے باغیوں سے یارانہ نہیں ہوگا، نبی کے باغیوں سے تمہاری رشتہ داری نہیں ہوگی، نبی کے باغیوں سے ہمنے والا ہم پیارا نہیں رہو گے، نبی کے باغیوں سے یارانہ کر کے ملیاں میز نہیں ہوگے، بلکہ اعلیٰ حضرت کی بولی میں بولو گے. دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مربت کیجئے، اور قیس میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. سبحان اللہ. حضور کی عظمت اور حضور کی عزت کے خلاف جو بولی بولے، جو تحریر ہو، ہم اس کو کبھی تسلیم نہیں کر سکتے. اپنے بساط و طاقت کے مطابق اس کا رد بھی کریں گے اور اس کا دفاع بھی کریں گے. سن لو، حضور کے علم کو کہاں ہے لوگ؟ کوئی ایک بول دے تو آگ میں کودنے کے لیے تیار، اور 200 سال سے لکھ کر کے رکھے ہوئے ہیں. کب کودے تم؟ نوجوانوں کے جذبات سے مت کھیلو. کچھ لوگ ہیں جو نوجوانوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں.
تدبر، حکمت، دانائی کو بروئے کر لو. صرف جذبات سے کھیلنا یہ اسلام کی خدمت نہیں ہے. سن لو، حضور کے علم کو پاگل کی طرح بتانا یہ حضور کی تعریف ہے کہ توہین؟ زور سے بولو. حضور کے علم کو جانور کی طرح بتانا یہ حضور کی تعریف ہے کہ توہین؟ حضور کے علم کو بچوں کی طرح بتانا یہ حضور کے علم کی تعریف ہے کہ توہین؟ توہین. حضور کی عظمت کے خلاف یہ بولی ہے کہ نہیں بولی؟ بولی ہے. حضور کی عظمت کے خلاف یہ تحریر ہے کہ نہیں تحریر ہے؟ یقیناً ہے. اب اس نے لکھا، دیوبندیوں کے مولوی سرغنہ اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب حفظ الایمان میں لکھا، اپنی کتاب میں لکھا کہ نبی کے علم کو پاگل کے ایسا بتایا، نبی کے علم کو مجنون کے ایسا بتایا، نبی کے علم کو چوپائے کے ایسا بتایا، نبی کے علم کو بچوں کے ایسا بتایا. بتاؤ یہ نبی کی عظمت کے خلاف بولی ہے کہ نہیں ہے؟ الحمدللہ پوری بچپن سے لے کر اب تک کے میں اسی کے محاذ پہ کھڑا ڈٹا ہوں. اعلیٰ حضرت کے کرم سے اور ہماری جماعت کے سارے لوگ ڈٹے ہیں. لہذا ہم کو آپ کو یہ چاہیے، چاہے داڑھی والا عظمت مصطفیٰ کے خلاف بولے ہمارا اس سے بھی یارانہ نہیں ہے، اور چاہے غیر داڑھی والا بولے ہمارا اس سے بھی یارانہ نہیں ہے. ہم تو کہتے دشمن احمد پہ شدت کیجئے اور ملحدوں کی کیا مروت کیجئے. افسوس ہوتا ہے کہ حضور کے توہین میں 20 انگلیاں جس کی شرح اور تھے اس کے ساتھ چائے پی رہے ہیں، اور اس کے بعد تحفظ ناموں سے رسالت کا بینر چھپوا کر کے اور لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں. صرف دکھاوا، دعویٰ بے اصل ہے، جھوٹی ہے محبت تیری. پہلے چھوڑ تو آتا، پہلے چھوڑ تو آتا. حضور کے باغیوں کے ساتھ ہم نہیں بیٹھے. کیا ابو جہل کے ساتھ میں ابو بکر بیٹھے؟ یاد رکھنا، تحفظ پہلے صاحب بچوں کے، آنے والی نسلوں کے، جوانوں، بوڑھوں، مردوں، عورتوں کے سینے کو عشق رسول کا مدینہ بنا لو. ایک تحفظ یہ ہے. اور حضور کی تعلیمات کو اپنے پورے خاندان، پورے علاقہ، پورے لوگوں میں رائج کرو. اب اس کے بعد دیکھو، تحریر حضور کی عظمت کے خلاف ہے یا تقریر حضور کی عظمت کے خلاف ہے. توجہ کیجئے گا، جو صاحبان علم ہیں الگ الگ خوبیوں کے حامل ہیں. کوئی صاحب زبان ہے تقریر کر لیتا ہے، کوئی صاحب قلم ہے تصنیف کر لیتا ہے، کوئی آدمی طاقت و قوت والا مال ہے اس کے پاس وسائل ہیں. تو اگر کسی نے تحریر کیا ہے تو جو صاحب قلم ہے وہ تحریر کے ذریعہ، جو صاحب زبان ہے وہ تقریر کے ذریعہ، جو صاحب مال ہے اپنے مال کے ذریعہ، اور اس کا دفاع کرے اور قوم کو بتائے یہ اس نے جو کہا ہے اس کا یہ مطلب ہے، اور یہ مطلب اسلام کا یہ نہیں ہے بلکہ اس کا یہ مطلب ہے، قرآن کی آیت کی یہ مراد نہیں ہے بلکہ یہ مراد ہے. حدیثیں پیش کرے دلائل قاہرہ کے ذریعہ، اور وقت آئے تو جلسہ کر کے قوم کو اکٹھا کر کے اور ایسے لوگوں کو بلا کر اس کے مطلب کو سمجھائے کہ یہ حضور کی توہین ہے. ایسے نہ بولو، ایسے بولو، ایسے نہ لکھو، ایسے لکھو. اور وہ جب اس طرح سے کام کرو گے تو اعلیٰ حضرت کے دامن کی بار بار یاد آئے گی اور کہو گے سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، اور سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا. سبحان اللہ. آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو حضور کی توہین کریں ان کے ہاں رشتہ داری ہو رہی ہے. لڑکی دے رہے ہیں، لڑکی لا رہے ہیں. کیسے حضور کی عاشق، کیسے حضور کے چاہنے والے. امام حسین کو جو باغی کہے، امام حسین کو جو باغی کہے، امام حسین کو جو واجب القتل کہے، ہے ہیاں والا، اس کے ہم سے بک گئے انووا پہ، بک گئے باندرا والے پھلاٹ پہ، بک گئے کرلا والے گوڈاؤن پہ، بک گئے کلکتہ والے کارنر والی دکان پہ. تو ایمان وہ پختہ نہیں ہے جو باندرا کے پھلاٹ پہ بکے. ایمان وہ پختہ نہیں ہے انووا پر بکے. ایمان وہ پختہ نہیں ہے جسے ڈالر خریدے. ایمان تو وہ پختہ ہے کہ سینہ پتھر کے نیچے دبا رہے اور سانس لینے کا موقع ملے تو آہد آہد کا نعرہ لگائے. اسی کو زمانہ
امت کے ہلال. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام. ضرورت اس بات کی ہے اپنے بچوں کو سمجھاؤ، حضور کی محبت سکھاؤ، حضور کے صحابہ کی محبت سکھاؤ، حضور کے اہل بیت کی محبت سکھاؤ. بچوں کو قرآن کی تعلیم دلاؤ، بچوں کو قرآن کی تعلیم دلاؤ. علماء، صلحاء، مشائخ کی صحبتوں میں بیٹھنا سکھاؤ، تاکہ وہ جب اس کو اپنی صحبت میں لے لیں گے تو سمجھ جانا آغوش رحمت میں آ گیا ہے، آغوش تربیت میں آ گیا ہے. انشاءاللہ اب وہ بچہ بڑا ہو کر کے یہودیت کی بولی نہیں بولے گا، نصرانیت کی بولی نہیں بولے گا، اب تحریت کی بولی نہیں بولے گا، وہ آزادی کی بولی نہیں بولے گا. وہ بولے گا تو عشق رسول کی بولی بولے گا، محبت مصطفیٰ کی بولی بولے گا، قرآن کے تعلیمات کی بولی بولے گا، صحابہ کرام کی عظمت کی بولی بولے گا، اہل بیت کے طہارت کی بولی بولے گا. اللہ تبارک تعالیٰ جل وجہ الکریم ہم کو آپ کو اسلام و سنیت پہ تبامر سے بات کرتا ہے. آمین. نہیں آمین بولو. آج میں آپ سے کہنا چاہوں گا، مزار پہ ہزاروں لوگ نظر آتے ہیں اور اذان ہو جائے تو مسجد میں کتنے لوگ نظر آتے ہیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اور غلط کہہ رہا ہوں کہ صحیح کہہ رہا ہوں؟ غلط کہہ رہا ہوں کہ صحیح کہہ رہا ہوں؟ صحیح کہہ رہا ہوں نا. ذرا سا صحابہ کی زندگی اٹھا کر دیکھو، صحابہ کی زندگی اٹھا کر دیکھو. پوری دنیا میں جنت البقیع سے افضل کوئی قبرستان نہیں ہے. جو ایمان کے ساتھ وہاں دفن ہو جائے وہ بخش دیا جائے.